ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، آنکھیں بھی نکال دی گئیں، زبان قطع کر دی گئی اور سولی چڑھا دیا گیا۔ پھر بھی شعلہ عشق نہ بجھ سکا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا گیا۔ صدائے انالحق دینے والے صوفی و عاشق حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی دردناک داستان سنیے اس ویڈیو میں، جن کو دنیا شاہ منصور کے نام سے جانتی ہے۔ آخر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا؟ لاکھوں زبانوں اور ذہنوں پر ایک سوال۔ آپ کے متعلق عجیب و غریب قسم کے اقوال منقول ہیں، لیکن آپ بہت ہی نرالی شان والے، بزرگ اور اپنی طرز کے یگانہ روزگار تھے۔ اکثر صوفیہ نے آپ کی بزرگی سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ تصوف سے قطعاً ناواقف تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو کافر و ساحر تک کا خطاب دے دیا، اور بعض کا خیال ہے کہ آپ اہل حلول میں سے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید کا معمولی سا واقف بھی آپ کو حلول و اتحاد کا علم بردار نہیں کہہ سکتا، بلکہ اس قسم کا اعتراض کرنے والا خود ناواقف توحید ہے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ لوگ درخت سے انی ان اللہ کی صدا کو تو جائز قرار دیتے ہیں، اور اگر یہی جملہ آپ کی زبان سے نکل گیا تو خلاف شرع ہو گیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اللہ نے کلام کیا، اسی طرح آپ کی زبان سے بھی کلام کیا، اور یہی جواب حلول و اتحاد کے واہیات تصورات کو بھی دور کر سکتا ہے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ہمہ اوقات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور میدان توحید و معرفت میں دوسرے اہل خیر کی طرح آپ بھی شریعت و سنت پر عمل پیرا تھے۔ آپ کی زبان سے انالحق کا غیر شرعی جملہ نکل گیا، لیکن آپ کو کافر کہنے میں اسی لیے تردد ہے کہ آپ کا قول حقیقت میں خدا کا قول تھا۔ آپ 18 سال کی عمر میں تستر تشریف لے گئے، اور وہاں 2 سال تک حضرت عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد بصرہ چلے گئے۔ پھر وہاں سے 2 حرکہ پہنچے، جہاں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہو کر حضرت یعقوب اکتا کی صاحبزادی سے نکاح کر لیا، لیکن عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی ناراضگی کے باعث حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بغداد پہنچ گئے۔ وہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلوت و سکوت کی تربیت سے مرسخ کیا۔ پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد حجاز تشریف لے گئے، اور 1 سال قیام کرنے کے بعد جماعت صوفیہ کے ہمراہ پھر بغداد واپس آ گئے۔ وہاں حضرت جنید سے نامعلوم کس قسم کا سوال کیا، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تو بہت جلد لکڑی کا سر سرخ کرے گا، یعنی سولی چڑھا دیا جائے گا۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب مجھے سولی دی جائے گی تو آپ اہل ظاہر کا لباس اختیار کریں گے۔ چنانچہ بیان کیا گیا ہے جس وقت علماء نے متفقہ طور پر حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ کو قابل گردن زدنی ہونے کا فتویٰ دیا، تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ جب تک فتوے پر دستخط نہ کر دیں منصور کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ اور جب یہ اطلاع حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو آپ نے مدرسہ جا کر پہلے علماء ظاہر کا لباس زیب تن کیا، اس کے بعد یہ فتویٰ دیا کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے منصور کو سولی پر چڑھانے کا فتویٰ صادر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور کے کسی مسئلے کا جواب نہیں دیا، تو وہ حضرت جنید سے ملاقات کیے بغیر خفا ہو کر اپنی بیوی کے ہمراہ تستر چلے گئے، اور 1 سال تک وہیں رہے، اور وہاں کے لوگ آپ کی بے حد معتقد ہو گئے، لیکن آپ اپنی فطرت کے مطابق اہل ظاہر کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں آپ کے خلاف نفرت و حسد کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عمر بن عثمان نے اہل خورستان کو آپ کی برائیاں تحریر کر کے اور بھی آپ کے خلاف بھڑکا دیا۔ چنانچہ آپ کو اس طرز عمل سے بے حد رنج پہنچا، اور آپ نے صوفیہ کا لباس ترک کر کے اہل دنیا کا لباس اختیار کر لیا، اور دنیا داروں جیسے ہی رہن سہن اختیار کر لیا، اور مکمل 5 سال تک ہمہ اوسط کے فلسفہ میں گم رہے، اور مختلف ممالک میں مقیم رہ کر آخر میں فارس پہنچے، اور وہاں اہل فارس کو بلند پایا تصانیف پیش کی، اور اپنے وعظ و نصیحت میں ایسے رموز نہا کا انکشاف کیا کہ لوگوں نے آپ کو ہلاج الاسرار کے خطاب سے نوازا۔
پھر بصرہ پہنچ کر دوبارہ صوفیہ کا لباس اختیار کر کے مکہ معظمہ کا عزم کیا اور راستے میں بے شمار صوفیہ سے ملاقاتیں کرتے رہے۔ لیکن مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد حضرت یعقوب نہر جوری نے آپ کو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے واپسی کے بعد 1 سال بصرہ میں قیام کیا اور اس کے بعد ہندوستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے خراسان سے ہوتے ہوئے چین پہنچ کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جن ممالک میں پہنچے وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوصاف کے مطابق خطابات سے نوازا۔ گھوم پھر کر آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور 2 سال تک قیام کے بعد جب واپسی ہوئی تو آپ میں اس درجہ تغیر پیدا ہو گیا اور آپ کا کلام لوگوں کے فہم سے باہر ہو گیا، اور جن ممالک میں آپ تشریف لے جاتے وہاں کے لوگ آپ کو نکال دیتے، جس کی وجہ سے آپ نے ایسی اذیتیں برداشت کی کہ کسی دوسرے صوفی کو ایسی تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ ہر رات 400 رکعت نماز ادا کرتے اور اس فعل کو اپنے اوپر فرض قرار دیا کرتے تھے، اور جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایسے بلند مراتب کے بعد آپ اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ دوستی کا مفہوم یہی ہے کہ مصائب پر صبر کیا جائے، اور جو اس کی راہ میں فنا ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے راحت و غم کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا۔ آپ نے 50 سال کے سن میں یہ فرمایا کہ اب تک میرا کوئی مسلک نہیں، لیکن تمام مذاہب میں جو مشکل ترین چیزیں ہیں انہیں میں نے اختیار کر لیا، اور 50 برس میں 1000 سال کی نمازیں ادا کر چکا ہوں، اور ہر نماز کے لیے غسل کو ضروری تصور کیا۔ منقول ہے کہ عبادت و ریاضت کے دور میں مسلسل آپ ایک ہی گدڑی میں زندگی بسر کرتے رہے، اور جب لوگوں کے اصرار پر مجبور ہو کر اس گدڑی کو اتارا تو اس میں 3 رتی کے برابر جوئیں پڑ گئی تھیں۔ کسی شخص نے آپ کے قریب ایک بچھو کو دیکھ کر مارنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو مت مارو کیونکہ یہ 12 برس سے میرے ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ بہت سے لوگ سفر حج پر آپ کے ہمراہ تھے اور کئی یوم سے کوئی غذا نصیب نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ سے سب نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے یہ فرمائش کی کہ اس وقت ہمارا دل سری کھانے کو چاہتا ہے، تو آپ نے سب کی صف بندی کر کے بٹھا دیا، اور جب اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے تو ایک بھنی ہوئی سری اور 2 گرم روٹیاں نکال کر سب کے سامنے رکھتے جاتے۔ اس طرح ان 400 افراد نے جو آپ کے ہمراہ تھے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا۔ اسی طرح پھر آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ ہماری طبیعت خرمے کھانے کو چاہتی ہے، چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے زور زور سے ہلاؤ، اور جب لوگوں نے یہ عمل کیا تو آپ کے جسم سے اس قدر خرمے جھڑے کہ لوگ سیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ سفر حج میں آپ کے ہمراہ 4000 افراد مکہ معظمہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ ننگے سر اور برہنہ جسم کھڑے ہو گئے اور مکمل 1 سال تک اسی حالت میں کھڑے رہے، حتیٰ کہ شدید دھوپ کی وجہ سے آپ کی ہڈیوں تک کا گووا پگھل گیا اور جسم کی کھال پھٹ گئی۔ اسی دوران کوئی شخص روزانہ ایک ٹکیا اور ایک کوزہ آپ کے پاس پہنچا دیتا تھا، اور آپ ٹکیا کے کنارے کھا کر باقی ماندہ حصہ کو کوزے پر رکھ دیا کرتے، اور آپ کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ کی تہمد میں ایک بچھو نے رہنے کی جگہ بنا لی۔ جب آپ میدان عرفات میں پہنچے تو آپ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، تو سرگرداں لوگوں کو راہ دکھانے والا ہے، اور اگر میں واقعی کافر ہوں تو میرے کفر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے معتقد لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ صوفی اپنی ذات میں اس لیے واحد ہوتا ہے کہ نہ تو کسی کو جانتا ہے اور نہ اس سے کوئی واقف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نور ایمانی کے ذریعہ خدا کی جستجو کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حکمت ایک تیر ہے اور تیر انداز خدا تعالی ہے، اور مخلوق اس کا نشانہ ہے۔ سب سے بڑا اخلاق جفائے مخلوق پر صبر کرنا اور اللہ کو پہچاننا ہے۔ آپ کا قول ہے کہ عمل کو کدورت سے پاک رکھنے کا نام اخلاق ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ ذات خداوندی جس پر منکشف ہونا چاہتی ہے تو ادنا سی شے کو قبول کر کے بھی منکشف ہو جاتی ہے، ورنہ اعمال صالح کو بھی قبول نہیں کرتی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ صبر کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے جب بھی منہ سے اف نہ نکلے۔ چنانچہ جب آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تو آپ نے اف تک نہ کی۔ منقول ہے کہ جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسے اہم کام کا قصد کر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر دیوانگی طاری ہے، اور میں خود اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں، لہٰذا تم مجھے قتل کر دو۔ آپ کے ان کلمات سے بہت سے لوگ برگشتہ ہو گئے اور خلیفہ کو بھی آپ کی جانب سے بدظن کر دیا، حتیٰ کہ ان الحق کہنے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ عائد کر دیا گیا۔
جب لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ منصور کے قول میں کسی طرح کی تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں، انہوں نے فرمایا کہ اب تم لوگ اس سلسلے میں کچھ نہ کہو کہ اب تعویل کا وقت گزر چکا ہے۔ علماء کی ایک جماعت اور خلیفہ سب آپ سے ناراض ہو گئے اور ایک برس تک آپ کو قید خانے میں ڈالے رکھا۔ اس قید خانے میں آپ کے علاوہ اور بھی 300 قیدی موجود تھے، اور جب آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم کو رہا کر دوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ طاقت ہے تو پھر تم خود کیوں یہاں آئے ہو؟ آپ نے اشارہ کیا تو تمام قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اور جب دوبارہ اشارہ کیا تو تمام کفل ٹوٹ گئے۔ پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ اور جب قیدیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلیے، تو فرمایا کہ مجھے اپنے آقا کے ساتھ ایک ایسا راز وابستہ ہے جو سولی پر چڑھے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گو میں اپنے آقا کا قیدی ہوں، لیکن شریعت کی پاسداری بھی واجب ہے۔ چنانچہ صبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے اور آپ کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اور جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سب کو رہا کر دیا، اور ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ ہمارے آقا کا ہم پر عتاب نازل ہے۔ اور جب یہ اطلاع خلیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے مار مار کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ تعمیل حکم کی خاطر قید خانے سے باہر لا کر جب آپ کو 300 کوڑے لگائے گئے تو آپ انتہائی صبر کے ساتھ ایک ہی حالت میں کھڑے رہے، اور جس نے آپ کو کوڑے لگائے اس کا بیان ہے کہ میں ہر کوڑے پر یہ آواز سنتا ہوں کہ اے ابن منصور، خوفزدہ نہ ہو۔ اور جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1,00,000 افراد کا وہاں اجتماع تھا، اور آپ ہر سمت دیکھ کر حق حق اور انا الحق کہہ رہے تھے۔ اس وقت کسی اہل نے پوچھا کہ عشق کس چیز کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ آج کل اور پرسوں میں تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کو پھانسی دی گئی، اگلے دن آپ کی نعش کو جلایا گیا، اور تیسرے دن خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ گویا آپ کے قول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہی تھا۔ جب آپ کو سولی چڑھانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس وقت آپ شادان و فرحاں ٹہلتے ہوئے سولی کی جانب بڑھتے جا رہے تھے، تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر مسرور کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ مسرت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے جب کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہوں۔ پھر آپ نے باواز بلند یہ اشعار پڑھے، یعنی میرا ندیم ذرا سا بھی ظالم نہیں ہے، اس نے مجھ کو ایسی شراب عطا کی ہے جو مہمان کو میزبان دیا کرتا ہے، اور جب جام کے کئی دور چل چکے تلوار اور نتا طلب کیا کہ اس شخص کی سزا یہی ہے جو اژدہا کے سامنے ماہ تموز میں پرانی شراب پیتا ہے۔ اسی دوران حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تصوف کا ادنا ترین درجہ ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین درجے سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو سنسار کرنا شروع کر دیا، جس کو آپ نہایت خوشی سے برداشت کرتے رہے۔ لیکن جب حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا مارا تو آپ نے آہ بھری، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ سنگساری کی اذیت پر تو آپ خاموش رہے، لیکن مٹی کے چھوٹے سے ڈھیلے پر آپ کے منہ سے آہ کیوں نکل گئی؟ فرمایا کہ پتھر مارنے والے تو میری حقیقت سے ناواقف ہیں، لیکن شبلی کو ڈھیلا اس لیے نہیں مارنا چاہیے تھا کہ وہ تو میری حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پھر جب سیڑھی پر آپ کے ہاتھ قطع کیے گئے تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے گو میرے ظاہری ہاتھ تو قطع کر دیے، لیکن میرے باطنی ہاتھ کون قطع کر سکتا ہے؟ جنہوں نے ہمت کا تاج عرش کے سر پر سے اتارا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے پاؤں قطع کیے گئے تو فرمایا کہ گو میرے ظاہری پاؤں قطع کر دیے گئے ہیں، لیکن ابھی وہ باطنی پاؤں باقی ہیں جن سے میں دونوں عالم کا سفر کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے خون آلود ہاتھوں کو چہرے پر ملتے ہوئے فرمایا کہ میری سرخروئی کا اچھی طرح مشاہدہ کرو۔ پھر خون سے لبریز ہاتھوں کو کوہنیوں تک پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میں نماز عشق کے لیے وضو کر رہا ہوں، کیونکہ نماز عشق کے لیے خون سے ہی وضو کیا جاتا ہے۔ پھر جب آپ کی آنکھیں نکالی گئیں اور زبان قطع کرنے کا قصد کیا گیا تو فرمایا کہ مجھے ایک بات کہنے کی مہلت دے دو۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، میرے ہاتھ تیرے راستے میں قطع کر دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئیں، اور اب سر بھی کاٹ دیا جائے گا، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا، اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ان سب لوگوں کو بھی وہی دولت عطا فرما
جو مجھے عطا کی۔ پھر جس وقت سنساری شروع ہوئی تو آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ یکتائی کی دوستی بھی یکتا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت آپ کی زبان کاٹی گئی تو خلیفہ کا حکم پہنچا کہ سر بھی قلم کر دیا جائے، چنانچہ سر قلم ہوتے وقت آپ مسکراتے ہوئے انتقال فرما گئے اور آپ کے ہر عضو سے انا الحق کی آواز آنے لگی۔ پھر جس وقت ہر عضو کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا اور صرف گردن اور پشت باقی رہ گئے تو ان دونوں حصوں سے انا الحق کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے آپ کو اگلے دن اس خوف سے جلا دیا گیا کہ کہیں مزید کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، اور آخر کار جسم کی راکھ کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جس وقت یہ عمل ہوا تو پانی میں ایک جوش سا پیدا ہو کر سطح آب پر کچھ نقوش سے بننے لگے۔ چنانچہ آپ کے خادم کو وصیت یاد آئی جو آپ نے زندگی میں فرمائی تھی کہ جس وقت میری راکھ کو دجلہ میں پھینکا جائے گا تو پانی میں ایک جوش و طوفان پیدا ہوگا کہ پورا بغداد غرق ہو جائے گا، لیکن جب یہ کیفیت ہو تو میری گدڑی دجلہ کو جا کر دکھا دینا۔ چنانچہ خادم نے جب آپ کی وصیت پر عمل کیا تو پانی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا اور تمام راکھ جمع ہو کر ساحل پر آ گئی، جس کو لوگوں نے نکال کر دفن کر دیا۔ غرض کہ یہ مرتبہ کسی دوسرے بزرگ کو حاصل نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک بزرگ نے تمام اہل طریقت سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب منصور کا واقعہ سامنے آتا ہے کہ ان سے کس قسم کا برتاؤ کیا گیا تو مجھے بے حد حیرت ہوتی ہے، اور میں یہ سوچتا رہ جاتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کا حشر میں کیا حال ہوگا۔ حضرت عباس طوسی کہتے ہیں کہ روز محشر منصور کو اس لیے زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا جائے گا کہ کہیں میدان حشر زیر و زبر نہ ہو جائے۔